الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس جمعہ میں جہنم کا ذکر کرنا ہے۔ جو جہنم ہے وہ کسی گفٹ سینٹر کا نام نہیں ہے، نہ کوئی خوش رہنے والی پھولوں کی وادی کا نام ہے، بلکہ جہنم ایک سخت چیز ہے، عذاب والی چیز کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے اس چکر میں پھنسایا ہوا ہے، کہتے ہیں نہ کوئی قبر کا عذاب ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک مقام پہ جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ جہنم کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم جہنم کا ذکر سن کے جہنم سے ڈر جائیں اور اس سے بچنے کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا الوداعی آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان آئے، اس رمضان میں آپ میں سے کوئی نہ ہو، یا آپ ہوں میں ہی نہ ہوں آپ میں سے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت
ہم سب کو ان آخری گھڑیوں میں عبادات کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اور اللہ رب العزت سے جنت طلب کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کا ہم ذکر تو سنتے رہتے ہیں، یہی قرآن پاک کی آیتیں بلن دیو لیٹا بلن دیو کچھ نہیں ہوتا، یہی جو آیتیں قرآن پاک کی سورہ نابہ 30واں پارہ، ہم اکثر قرآن پاک کی یہ آیتیں تلاوت میں سنتے رہتے ہیں، نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میرے سمیت آپ سب کو میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم گات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بالکل تیار بیٹھی ہے کہ کب آئے دنیا میں برائی کرنے والا، کب آئے دنیا میں جھوٹ بولنے والا، کب آئے دنیا میں شراب پینے والا، میں اس کو اپنے اندر لے کے تباہ و برباد کر دوں۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کا دشمن ہو تو وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا دشمن اس راستے سے گزرتا ہے، اس راستے میں دشمن بیٹھ جاتا ہے، جب یہ یہاں سے گزرے گا تو میں اس کو گولیاں مار مار کے ختم کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم گات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم ہر وقت تیار بیٹھی ہے، کب آئے دنیا میں ڈیلنگیں کرنے والا، میں اس کو اپنے اندر لے کے اپنے اندر پھینک کے تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، یہ سورہ نابہ ہے 30واں پارہ، ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں، سورہ یاسین ہے، فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے او گنہگارو اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا، خطبہ تمہارے سامنے آ کے بیان کرتے کہ یہ وہ جہنم ہے جو تم کہتے تھے کہ جب ہوگا حساب تو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے جگ ڈٹھا مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، چلو آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے چلو چلو اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے چلو اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس جہنم کا تم انکار کرتے رہے ہو۔ آج اگر دنیا میں ذکر کیا جائے نا جہنم کا یا کوئی ایسی عذاب کا، وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی ڈرانے والی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اب میرے محبوب پیغمبر کا فرمان سننا ذرا، نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے محبوب پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اونچی آواز سے پڑھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی بتا دوں، اس کا نقصان بھی بتا دوں۔ جب نبی پاک کا نام آئے نا، جو لوگ درود نہیں پڑھتے شرماتے رہتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یار ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں اس کو شرم آتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے آئے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے کوئی نئی بات دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا آمین آمین، آپ نے 3 دفعہ کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو نبی پاک نے فرمایا آمین۔ بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار ہیں اور اس پر آمین کہنے والے 2 جہان کے سردار ہیں۔ کتنے بڑے فرشتے نے بد دعا کی اور 2 جہانوں کے سردار نے اوپر مہر لگا دی۔ اور دوسرا شخص فرمایا جو بندہ اپنے والدین میں یا ان دونوں میں سے، والدین میں ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا جب میرے نبی کا نام آئے جو اس پر درود نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو درود اونچی آواز سے پڑھا کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی سن لو، یہ نہیں ہے خالی نقصان ہے، فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، یہاں گنتی نہیں ہوگی میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، گنتی کر دو نا، وہاں اعمال تولے جائیں گے، جتنا اس میں تقویٰ ہوگا اتنا ہی وزن ہوگا۔ جب اعمال تولے جائیں گے ہمارے اعمال کم ہوں گے، بدیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، بدیوں والا پلڑا نیچے آ جائے گا۔ اس وقت آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اپنے ہاتھ میں کچھ لے کے آئیں گے، اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ وہ درود ہے جو سن 2024 میں آخری خطبہ جمعہ میں مسجد تقویٰ میں بیٹھ کر میرے بندے نے مجھ پر درود پڑھا تھا۔ جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، یہ درود ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا پتہ یہ ایک ہی درود ہماری نیکیوں میں آ جائے اور ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو اونچی آواز سے پڑھا کرو نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ڈلے ہو پھر بھی یار، روزہ تونوں کلیاں نوں لگیا ہے، ممی توڑے نال ہی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ جنت والا ہو تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اگر بندہ جہنم والا ہو تو اسے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں او بدبختہ، جو دنیا میں تو نے اعمال کیے ہیں قیامت کے بعد تجھے اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت وہ بندہ چیخے گا، چلائے گا، چیخ چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ جب قیامت آئے گی تو پھر مجھے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو جہنم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بہت بڑا کافر ہے جس کا نام ابا سمامہ عمر بن مالک ہے، وہ جہنم میں اس نے جہنم کی آگ نے اس کو جلایا،
اتنا جلایا کہ اس کے جو پیٹ کی آنتڑیاں تھی وہ سب باہر آ گئی. اس نے سب آنتڑیوں کو پکڑ کر پھر پیٹ کے اندر کیا، پھر وہ باہر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر برا بندہ دنیا میں برائی کرنے والا جہنم میں جائے گا، اسی طرح وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا. ان جہنم لموعدتہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب. فرمایا جہنم کے درجے کتنے ہیں؟ جہنم کے 7 درجے ہیں، اور جنت کے اللہ پاک نے 8 درجے بنائے ہیں. جہنم کے درجے کس طرح ہیں؟ جہنم کے درجے یہ ہیں، یہ پہلا درجہ، میری طرف دیکھنا، یہ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ. جو جہنم ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جو جنت ہے یہ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ. جو جہنم ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جو جنت ہے وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہے. نبی پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق بندہ ہوگا اللہ پاک اس کو جہنم کے نیچے والے گڑھے میں پھینک دیں گے. جہنم کے نیچے والے گڑھے، جس طرح یہ پہلا درجہ عذاب کم ہوگا، پھر نیچے والا درجہ عذاب زیادہ. جو سب سے نیچے والا درجہ ہوگا اس میں بہت سخت عذاب ہوگا. اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے نا، اس کے درجے بنائے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. اس درجوں کے نیچے اللہ پاک نے ایک کنواں بنایا ہے جس کا نام وادی غی رکھا ہے. وادی غی کا معنی ہوتا ہے بہت گہری جگہ، بہت گہری جگہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے وہاں ایک کنواں بنایا ہے جو بہت گہری جگہ ہے. جو جہنم کے لوگ ہوں گے جو پہلے درجے، سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ شور زیادہ ہو رہا ہے، مطلب سمجھ نہ آ رہی ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جہنم کے درجے ہوں گے، جو پہلے درجے والے لوگ ہوں گے ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، ان کے جسم سے خون نکلے گا، اس کے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہ نیچے والے گڑھے میں چلی جائے گی. پھر نیچے والے گڑھے کے لوگوں کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، خون نکلے گا، وہ نیچے والے گڑھے میں. اسی طرح فرمایا نیچے چلتا جائے گا. نیچے اللہ پاک نے ایک کنواں بنایا ہے، اس میں پیپ، ریشہ، گند سب کچھ جمع کیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا ہے، شراب پیتا پیتا بغیر توبہ کے مر جائے گا، قیامت والے دن اللہ پاک اسے اس کنویں سے پانی، اس کنویں کے جو کچلو ہوگا اس کا پیالہ بھر کے اس کو پلایا جائے گا. شراب پینے والا بندہ جو اس دنیا میں شراب پیتا ہے، دیکھو نا اب عید قریب آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو اس گندی لعنت سے محفوظ فرمائے. کہو آمین. جو لوگ شراب پیتے ہیں انہوں نے آرڈر بک کرا دیے ہوں گے کہ عید والے دن ہم نے رج رج کے شراب پینی ہے. میں نے اپنے دوست مسٹنڈے یار جمع کرنے ہیں، ہم نے شراب پینی ہے. میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی آپ کا دوست یا یار شرابی ہو اسے یہ بتا دینا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اگر تو نے دنیا میں شراب پی لی تو تجھے وہ کچلو بھی پینا پڑے گا. جب اس کے سامنے یہ پیالہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا میں نے نہیں پینا. آسمان سے آواز آئے گی او پی بدبختہ، جس طرح دنیا میں تو شراب پی جایا کرتا تھا اب تجھے پینا پڑے گا. دیکھو نا میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ شراب پینے والا ہو اسے اسی طرح سمجھانا کہ آج تو نے یہ شراب پی لی، کل قیامت والے دن وہ کچلو بھی پینا پڑے گا. قیامت والے دن اللہ پاک اس کو وہ بھی پلائیں گے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں عذاب کتنا ہوگا؟ سب سے کم عذاب، سب سے تھوڑا عذاب سننا اور زیادہ کا اندازہ خود لگا لینا۔ سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کم عذاب بتایا ہے۔ سب سے کم عذاب سن لینا، پھر زیادہ کا اندازہ خود لگا لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس کو آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ جب وہ آگ کی جوتی پہنے گا نا، اس کی گرمائش کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح چولہے پر ہانڈی کھولا کرتی ہے۔ جس طرح سالن بنتا ہے نا، ہانڈی کھولتی ہے چولہے پر، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا جب وہ آگ کی جوتی پہنے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اب زیادہ کا اندازہ لگاؤ کتنا عذاب ہوگا۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم تو یہ دنیا کی حبس برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، غور کر کے جانا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان معاشر لگ جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جب وہاں ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے اس وقت خالق کائنات اس وقت یہ اعلان کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ پاک فرمائیں گے کون ہے جو اب میرے سامنے کھڑا ہو سکے، جو دنیا میں لوگوں کا مال ہڑپ کر جایا کرتا تھا، جو لوگوں میں یتیموں کا مال کھا جایا کرتا تھا، جو لوگوں میں بیوہ عورت کا دنیا میں پلاٹ دبا کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کون ہے مجھے پوچھنے والا۔ اس دنیا میں تو لوگ مال ہڑپ کر لیتے ہیں نا۔ دیکھا یہ پلاٹ کسی یتیم کا ہے اور پٹواری کے پاس گئے، وہاں جا کر وہ اپنے نام میں کروا لیا، کہا کہ پٹواری بھی میرا، تھانے دار بھی میرا، جج بھی میرا، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے کہاں ہے وہ متکبر جو دنیا میں لوگوں کا مال کھا جایا کرتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا بالکل ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، نہ سر پہ کپڑا ہوگا، نہ جسم میں کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، اس طرح بغیر کپڑوں کے وہ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا، فرمایا سونے محبوب جی اس وقت کیا ہوگا؟ بعض لوگ بعض کی طرف نہیں دیکھیں گے جب سارے ہی برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، مرد بھی برہنہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میری عائشہ اس وقت اللہ پاک کا روب اتنا ہوئے گا کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے پاؤں کی طرف بھی نہیں دیکھ سکے گا، ہر بندہ سامنے دیکھے گا اور جلدی جلدی میدان معاشر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنا سخت دن ہوگا، اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کون ہے جو دنیا میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں؟ این المتکبرون، کون ہے متکبر کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے میں ہی رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد اللہ پاک ایک جملہ فرمائیں گے، اس جملے کو سن کر اللہ کے فرشتوں کو بھی چیخیں نکل جائیں گی۔
اللہ کے فرشتوں کی چیخیں نکل جائیں گی، عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی چیخیں مار کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، میں کوئی آپ کو اخباروں کی باتیں نہیں سنا رہا، میں کوئی آپ کو جنگ اخبار نہیں سنا رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت اللہ رب العزت ایک جملہ فرمائیں گے جس کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے لاؤ جہنم، لاؤ جہنم۔ نبی پاک نے فرمایا جہنم کو 70,000 فرشتے نے جکڑا ہوگا، 70,000 فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوگا، وہ پھر بھی کھینچ کھینچ کر دوڑے گی۔ کہاں ہے جو دنیا میں بدکاری کرنے والے، میں اس کو اپنے اندر لے کے تباہ و برباد کر دوں۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی سوچا کرو اس جہنم کا بھی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا ذرا۔ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ پاک فرمائیں گے مجرموں الگ ہو جاؤ، نیکو الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائی کبھی سوچا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی درجہ اس مجرموں نے نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی مجرموں میں نہ چلے جائیں۔ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ پاک سے دعا کر کے اللہ پاک سے معافی مانگ لو۔ دیکھو نا عید قریب آ رہی ہے، جب چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، بابا سے کہتا ہے کہ ابو جی میں نے کپڑے لینے ہیں، میں نے جوتی لینی ہے، بابا کہتا ہے نہیں پتر مہنگائی بڑھی ہے، اب نہیں کپڑے لینے، پتہ نہیں حالات کیسے چل رہے ہیں، جوتی میں نے نہیں لے کے دینی۔ پھر وہ بچہ دوڑ کر ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کی گودی میں گر جاتا ہے، تب تک نہیں اٹھتا جب تک اس کی ماں کہتی ہے بچہ ضد کر رہا ہے، اسے جوتی لے دو، اسے کپڑا لے دو۔ پھر وہ باپ کہتا ہے کہ یہ بہت ضدی ہے، چلو میں اسے جوتا لے دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور تیرے بچے نے تجھے منا لیا، کتنا بدبخت ہے تو رو کر اپنے اللہ کو نہیں منا سکا۔ اس مہینے میں آخری گھڑیاں میں، آخری عشرے میں رو رو کر اللہ کو منا لو، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، بس آخری بات توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ ڈیلے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے محبوب پیغمبر کا نام آئے تو درود پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو میرے محبوب کے سامنے بیان کرتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے۔ ایک دن نبی پاک نے پوچھا میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا آج میں آپ کو اپنا خواب سناتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا رات کے وقت جو پچھلی رات گزر گئی، اس رات میں رات کو آرام فرما رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک کا نام جبرائیل اور دوسرے کا نام میکائیل تھا۔ مجھے لے کر جہنم کی سیریں کرائی گئی، وہاں میں نے جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر ایک آدمی کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کا سر اس پتھر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اتنا بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اس کا سر کچلا کچلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھا کے لے کے آتا ہے، پھر اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کون بدبخت بندہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونے محبوب جی آگے چلو نا، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میں آگے گیا،
ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک فرشتے نے ہاتھ میں بہت بڑی چھری پکڑی ہوئی تھی، وہ اس کے ایک یہ جبڑے میں داخل کرتا، چیرتا جاتا، یہ کان تک جبڑا چیر دیتا، پھر وہ دوسری طرف آ کے یہ جبڑا چیرنا شروع کر دیتا، جب وہ اس طرف آتا تو یہ جبڑا درست کر دیا جاتا، اسی طرح اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون بندہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونے محبوب جی آگے چلو، آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ایک تندور دیکھا جس کا منہ بہت چھوٹا تھا، نیچے بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے آگے ہو کے دیکھا، اس میں برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں وہاں جل رہی تھی اس تندور میں۔ نبی پاک نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سونے محبوب جی آگے چلو پھر بعد میں آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آگے میں نے ایک نہر دیکھی جو پانی کی نہیں بلکہ خون کی نہر چل رہی تھی، خون کی نہر چل رہی تھی، وہاں ایک بندہ اس کے درمیان میں گوتے لگا رہا تھا، کبھی ڈوبتا کبھی ترتا، کبھی ڈوبتا کبھی ترتا، وہ ہاتھ مار مار کے جب کنارے پر پہنچتا وہاں ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ آواز لگاتا کہ مجھے بچاؤ، جب وہ بچاؤ کے لیے منہ کھولتا وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ پر مار دیتا، پھر دوبارہ وہ اس نہر کے درمیان میں چلا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیثیں ہیں، اور میرے محترم بھائیوں یہ کوئی اخبار کی خبریں نہیں، یہ کوئی ویسے میں آپ کو ٹی وی کی خبریں نہیں بتا رہا۔ آج اگر ہمیں محکمہ موسمیات والے بتا دیں کہ سوموار والے دن بارش ہوگی یہ پکا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ نبی پاک کی حدیثوں کو کیوں نہیں سمجھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں بتایا۔ جو پہلا بندہ فرمایا جس کے سر کے نیچے بھی پتھر تھا اوپر بھی پتھر تھا، جس کے سر میں پتھر مارا جاتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا پھر قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن بحافظ بھی ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے زبان سے، قرآن کا حافظ بھی ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، فرمایا یہ قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ حافظ قرآن کے لیے اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ فرمایا دوسرا بندہ، میں جلدی بات مکاؤں، پریشان نہیں ہونا، باتیں ختم کر کے بس کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آگے بندہ ایک بیٹھا ہوا تھا جن کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونے محبوب جی یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلایا کرتا تھا، ایک سے بات سنی پھر دوسرے کو جا کے بتا دی، پھر اس کی سنی ادھر بتا دی، آپس میں لڑا دیا، جھگڑا کرا دیا۔ فرمایا اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، آج اس کی زبان اس کے کنٹرول میں کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جو تندور ہے جس میں برہنہ مرد بھی اور عورتیں جل رہی ہیں، فرمایا یہ وہ مرد ہیں اور وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں جو اپنی پاک بیویاں چھوڑ کر باہر دفع ہوا کرتے تھے، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر باہر منہ مارا کرتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر باہر جایا کرتی تھی۔ فرمایا قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ آؤ اپنے گریبان میں جھانکو، کہیں ہم تو اس طرح کے کام نہیں کر رہے۔ اور جو آخری بندہ جو نہر میں خون کی نہر میں گوتے کھا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، سود پر لوگوں کو پیسے دیتا، سود پر پیسے لیتا، سودی کاروبار کرتا۔ میرے محترم بھائیو یہ نبی پاک کی حدیثیں ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کہیں ہم نمازیں تو نہیں چھوڑ رہے، کہیں ہم
ہم جھوٹی باتیں تو نہیں پھیلا رہے، کہیں ہم زنا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے۔ ہر بندہ اپنا گریبان جھانکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کو منانے کے دن ہیں۔ بس جمعے کے بعد اللہ پاک کے ہاں گڑ گڑا کر بیٹھ جاؤ، یا اللہ ہم آ گئے ہیں، اب ہم نے معافی لیے بغیر نہیں جانا۔ جس طرح بچہ ضد کر کے ماں باپ سے جوتے اور کپڑے لے لیتا ہے، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ پاک تو بندے سے پیار کرتے ہیں، لیکن بندہ خود اعمال ایسے کرتا ہے جو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سنتے پڑھ رہے ہیں۔